السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم انسانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو کرتا ہے تو بہت بڑے نقصان میں آ سکتا ہے اور بہت زیادہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ 5 باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور ان کو کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب رات میں آپ سوئیں تو اپنے پیٹ کے بل نہ سوئیں، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونے سے جہاں پر دنیاوی نقصان ہے وہیں پر دینی نقصان بھی ہے۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ پیٹ کے بل سونے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، گیس کی شکایت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی شرعی نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے والے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ جہنمیوں کے سونے کی طرح سوئیں، اس لیے جب آپ رات میں سوئیں تو آپ اپنے پیٹھ کے بل سوئیں، پیٹ کے بل بالکل بھی نہ سوئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیر پر پیر رکھ کر کے نہ سوئیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیر کے اوپر دوسرے پیر کو اٹھا کر کے رکھ کے سوتے ہیں، وہ بھی جیسے اپنے گھٹنے کو اٹھا لیے اور اس گھٹنے کے اوپر اپنے گھٹنے کو رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے کرنا منع ہے، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے اور انسان کو تکبر اور گھمنڈ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پیر پر پیر جس طریقے سے عام طور پر رکھتے ہیں کہ پیر پھیلا ہوا ہے اور اسی کے اوپر دوسرے پیر کو رکھا، تو ایسی صورت میں یہ منع نہیں ہے، لیکن ایک پیر کو کھڑا کیا اور اس کے گھٹنے پر دوسرے پیر کو رکھا تو اس طریقے سے کرنا یہ منع ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے چھت پر نہ سوئیں جہاں پر منڈیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے تاکہ اگر آپ رات میں کبھی اچانک میں اٹھتے ہیں تو آپ کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو، یا رات میں سوتے سوتے کروٹ مار کر کے کنارے چلے جاتے ہیں تو بھی آپ گرنے سے بچے رہ جائیں۔ اس لیے جہاں پر منڈیر نہ ہو ایسے چھت پر نہ سویا جائے اور ایسی جگہ سونے سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے اندر 10 سال کے بعد بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ سوئے گا یا گھر کے مردوں کے ساتھ سوئے گا تو اس کے اندر تھوڑے جذبات وغیرہ ابھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ عادت 10 سال کے بعد ہی سے فوراً آنی چاہیے کہ اب وہ اکیلا سونے کی کوشش کرے، اکیلے سونے سے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پر 10 سال کے بعد بچے کو بستر الگ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی عادتیں بننے لگیں۔ اسی طریقے سے یعنی کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہ وہ ماں کے پاس سوئے، نہ بہنوں کے پاس سوئے اور کسی عورت کے پاس وہ نہ سوئے۔ ایسے ہی 5ویں چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد ہی وہ سو جاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہیں سونا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ یہ جو ہے منافقوں کی علامت ہے۔ منافق جو ہے عشاء سے پہلے ہی سو جایا کرتے تھے اور فجر میں بھی سوئے رہا کرتے تھے، تو منافقوں کی عادت نہ اپناتے ہوئے مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سویا جائے، عشاء کے بعد سویا جائے، عشاء کی نماز کو پڑھ کر کے سویا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم ہیں، آپ ان پر عمل کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔